هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وها هنا بحث إذ لا يلزم من هذا الدليل أن شيئا من الأجسام القابلة للانفكاك يجب أن يكون في نفسه متصلا، بل غاية ما يلزم منه أنه يجب انتهاؤها إلى أجسام لا مفصل فيها بالفعل. ويجوز أن تكون هذه الأجسام المتصلة التي تنتهي إليها الأجسام القابلة للانفكاك غير قابلة للانفكاك. وكيف لا؟ وقد قال ديمقراطيس أن مبادئ الأجسام أجسام صغار صلبة لا تقبل الانفكاك، وإن كانت قابلة للقسمة الوهمية، فلا بد لإثبات المرام في هذا الكلام، ودونه خرط القطات. وہاں ہونا بحث، اور اس جگہ ایک بحث ہے. إذا لا يلزم من هذا الدليل أن شيئا من الأجسام القابلة للانفكاك يجب أن يكون في نفسه متصلا. اس لیے کہ اس دلیل سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعض اجسام جو انفکاک کو قبول کرنے والے ہیں انہی کا نفس الامر میں متصل ہونا واجب ہو، بل غایت ما يلزم منه أنه يجب انتهاؤها إلى أجسام لا مفصل فيها بالفعل. بلکہ زیادہ سے زیادہ دلیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان اجسام یعنی جو اجسام انفکاک کے قابل ہیں تو ان کا ایسے اجسام تک پہنچنا ضروری ہے جن میں بالفعل کوئی جوڑ اور فصل نہ ہو بلکہ متصل ہو. ويجوز أن تكون هذه الأجسام المتصلة التي تنتهي إليها الأجسام القابلة للانفكاك غير قابلة للانفكاك. اور یہ بات جائز ہے کہ یہ اجسام متصلہ جن کی طرف اجسام قابلہ للانفکاک منقسم ہوتے ہوتے پہنچتے ہیں انفکاک کو قبول کرنے والے نہ ہوں. وكيف لا؟ وقد قال ديمقراطيس أن مبادئ الأجسام أجسام صغار صلبة لا تقبل الانفكاك، وإن كانت قابلة للقسمة الوهمية. اور یہ اجسام متصلہ انفکاک کو قبول نہ کرنے والے کیسے نہیں ہوں گے؟ حالانکہ ديمقراطيس نے کہا ہے کہ اجسام کے مبادئ ایسے اجسام ہوتے ہیں جو نہایت چھوٹے اور سخت ہوتے ہیں جو انفکاک کو قبول نہیں کرتے ہیں اگرچہ تقسیم وہمی کو قبول کرتے ہیں. فلا بد لإثبات المرام من في هذا الكلام ودونه خرط القطات. بس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے اس کلام یعنی ديمقراطيس کے قول کو باطل کرنا ضروری ہے اور اس سے کم تر کانٹوں دار شاخ کو ہاتھ میں لے کر کھینچنا ہے. وہاں ہونا بحث اجسام قابلہ للانفکاک کے متصل واحد فی نفس الامر ہونے کی جو دلیل بیان کی گئی ہے شارح اس دلیل پر اعتراض کرتے ہیں. دلیل جو دی گئی تھی اس کے اندر دو شقیں تھی. اجسام متصل نہ ہوں بلکہ مرکب من الاجزاء ہوں تو اجزاء یا تو غیر اجسام ہوں گے یا اجسام. تو یہ دو شقیں تھی اور جو اعتراض کیا گیا ہے اس شق ثانی کو اختیار کرنے کی صورت میں ہوتا ہے. اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے دلیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ اجسام ہیں تو ان کی تقسیم در تقسیم کا سلسلہ جس میں متصل پر جا کر ختم ہوگا اور اس سے ہمارا مقصود ثابت ہو جائے گا کہ بعض اجسام جو انفکاک کو قبول کرنے والے ہیں متصل واحد فی نفس الامر ہے. شارح کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ کا مقصود ثابت نہیں ہوتا ہے
اس لیے کہ آپ کا مقصود تو یہ ہے کہ جو اجسام متصل واحد ہیں وہ متصل واحد ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے بھی ہونے چاہیے جن کے اندر خارج میں انفصال اور انفکاک ہو سکتا ہو، کیونکہ آپ کو دوسرا مقدمہ جاری کرنا ہے کہ اس متصل پر انفصال طاری کر کے حیولہ کو ثابت کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ اجسام متصلہ متصل ہونے کے ساتھ ساتھ انفکاک کو قبول کرنے والے بھی ہوں، اور دلیل مذکور سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ جو اجسام انفکاک کو قبول کرنے والے ہیں وہی متصل واحد ہے، بلکہ دلیل سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اجسام انفکاک کو قبول کرنے والے ہیں ان میں تقسیم در تقسیم کی انتہا اجسام متصلہ پر ہوگی، اور ان اجسام متصلہ کا جن پر اجسام قابلہ للانفکاک کی تقسیم کی انتہا ہوئی ہے انفکاک کے قابل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ تقسیم ہوتے ہوتے وہ اجسام اس قدر چھوٹے ہو گئے ہیں کہ متصل تو ہیں مگر غایت صغر کی وجہ سے خارج میں انفکاک کو قبول نہیں کرتے، اس طور پر کہ ان کے خارج میں 2 ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، اور جب یہ قابل انفکاک فی الخارج نہیں ہے تو آپ دوسرا مقدمہ ان پر جاری نہیں کر سکتے، یعنی ان پر انفصال طاری کر کے حیولہ کو ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ کا جو مقصود ہے وہ ثابت نہیں ہوا۔ شارح کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اجسام خارج میں انفکاک کو قبول نہیں کرتے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ حکمائے فلاسفہ میں سے ایک بڑے فلسفی ذیمقراطیس اس کے قائل ہیں۔ اس کو شارح نے ذیمقراطیس کا قول نقل کیا ہے کہ ذیمقراطیس کا کہنا ہے کہ اجسام کے مبادی یعنی جن سے اجسام مرکب ہوتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے اور سخت اجسام ہوتے ہیں جو صغر اور صلابت کی وجہ سے انفکاک خارجی کو قبول نہیں کرتے ہیں، اگرچہ تقسیم ہمی کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی ذیمقراطیس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خارج میں الگ الگ ان کے 2 ٹکڑے نہیں کیے سکتے ہیں، ہاں ان کو وہمی اور فرضی طور پر تقسیم کیا سکتا ہے۔ تو دیکھیے ذیمقراطیس بھی اسی بات قائل ہیں کہ جو اجسام کبیرہ انفکاک فی الخارج کو قبول کرتے ہیں اگر ان کی تحلیل و تقسیم کی جائے اور بالکل باریک پیس دیا جائے تو آخر میں ایسے اجسام صغیرہ نکلیں گے جو انفکاک خارجی کو قبول نہیں کریں گے، اگرچہ ان کی وہمی تقسیم ہو سکتی ہے، اور وہمی تقسیم سے جو مدعا ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ حیولہ کو ثابت کرنے کے لیے انفکاک خارجی ضروری ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اب آپ کو اپنا مدعا ثابت کرنے کے لیے مقصد ثابت کرنے کے لیے ذیمقراطیس کے قول کو باطل کرنا پڑے گا، اور یہ بہت دشوار بات ہے۔ شارح کہتے ہیں اتنے دشوار، جیسے ایک محاورہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کو مشکل کام کرنے کے لیے کہا جائے جو آدمی کے بس میں نہ ہو تو کہا جاتا ہے ودونہ خرط القطات، یعنی یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اس سے آسان یہ ہے کہ ایک کانٹے دار درخت ہے اور اس کی شاخ کو آدمی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کانٹے دار درخت کے شاخ کو جس میں کانٹے لگے ہوئے آدمی اپنے ہاتھ سے کرے گا تو آدمی کے ہاتھ میں کانٹا چبھ جائے گا، زخمی ہو جائے گا، بہت تکلیف ہوگی۔ تو ایک محاورہ ہے، اور جب کوئی بھاری کام کہا جاتا ہے آدمی کو کہنے کے لیے جو آدمی کے بس میں نہ ہو تو کہہ دیا جاتا ہے دونہ خط القطات، یہ اتنا بھاری کام ہے کہ اس سے آسان ہے کہ جاؤ اور ایک کانٹے دار درخت کے شاخ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچو، یہ آسان ہے۔ قیل الظاہر اسقاط لفظ بعض من المتن اقول لیس له وجہ ظاہر فإنك تعلم أن اللازم من الدليل المذكور ووجوب انتهاء الأجسام القابلة للانفكاك إلى أجسام متصلة، فإن تم أن هذه الأجسام المتصلة قابلة للانفكاك ثبت أن بعض الأجسام القابلة للانفكاك لا كلها متصل واحد۔
قیل الظاہر اسقاط لفظ بعض من المتن، کہنے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ متن سے لفظ بعض کو ساقط کر دینا چاہیے۔ شارح کہتے ہیں اقول لیس لہ وجہ ظاہر، میں کہتا ہوں اس کی کوئی وجہ ظاہر وجہ نہیں ہے۔ فإنك تعلم أن اللازم الدليل المذكور ووجوب انتهاء الأجسام القابلة للانفكاك إلى أجسام متصلة، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو دلیل ذکر کی گئی ہے اس سے جو بات لازم آتی ہے وہ یہ ہے کہ اجسام قابلہ للانفکاک کا اجسام متصلہ کی طرف پہنچنے کا واجب ہونا ہے۔ فإن تم أن هذه الأجسام المتصلة قابلة للانفكاك ثبت أن بعض الأجسام القابلة للانفكاك لا كلها متصل واحد، تو اگر یہ بات تام ہو جائے کہ اجسام متصلہ انفکاک کو قبول کرنے والے ہیں تو یہی ثابت ہوگا کہ بعض اجسام قابلہ للانفکاک متصل واحد ہیں، نہ کہ تمام اجسام۔ قیل الظاہر اسقاط لفظ بعض، شارح کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو دلیل کے پہلے مقدمہ میں جو عبارت ہے بعض الاجسام القابلۃ للانفکاک کی، اس عبارت سے، اس دعوے سے لفظ بعض کو ساقط کر دینا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ ان الاجسام القابلۃ للانفکاک، اور اس قول قائل سید شریف ہیں اور انہوں نے ہدایت الحکمہ کی شرح میں یہ بات ذکر کی ہے۔ شارح نے اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی ہے، بلکہ یہ کہہ دیا کہ ظاہر ہے کہ لفظ بعض کو ساقط کرنا چاہیے۔ بعض دیگر لوگوں نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے، جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ جب تمام اجسام جسمیت میں برابر ہیں تو بعض اجسام کو متصل اور بعض اجسام کو غیر متصل کہنا یہ ترجیح بلا مرجح ہے، اس لیے لفظ بعض کو ساقط کرنا چاہیے۔ آگے شارح نے جواب دیا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اس دعوے سے لفظ بعض کو ساقط کر دینا چاہیے تو اس کی کوئی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ لفظ بعض کا تو ذکر کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ دلیل جس انداز سے پیش کی گئی ہے اس سے تمام اجسام کا متصل واحد ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دلیل میں پہلے نمبر پر تمام اجسام کا متصل واحد ہونا ثابت نہیں کیا گیا، بلکہ دلیل سے جو بات لازم آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان اجسام قابلہ للانفکاک کا تقسیم تا تقسیم ہوتے ہوتے آخر میں ایسے اجسام تک پہنچنا واجب ہے جو متصل واحد ہوں، اور یہ اجسام متصلہ جن کی طرف اجسام قابلہ للانفکاک کے انقسام کی انتہا ہوئی ہے، اولاً تو چھوٹے اور سخت ہونے کی وجہ سے انفکاک کے قابل نہیں ہے، جیسا کہ ذی مقراطیس کے قول سے معلوم ہوتا ہے، اور اب ان کا قابلہ للانفکاک ہونا کسی طرح تام بھی ہو جائے تو بھی یہی ثابت ہوگا کہ بعض اجسام قابلہ للانفکاک متصل واحد ہیں، تمام اجسام کا متصل واحد ہونا ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اجسام جو اولاً فرض کیے گئے تھے جن کی تقسیم کی انتہا اجسام متصل تک پہنچتی ہے وہ تو غیر متصل ہی رہے، ان کا متصل واحد ہونا ثابت نہیں ہوا، اس لیے لفظ بعض کو ساقط کرنا درست نہیں ہوگا۔